دوستو میں ہوں نصیر خان۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے واقعات آپ لوگوں نے بھی بہت سنے ہوں گے، عدل و انصاف اور بہادری کے۔ ایسی شخصیت جن کا نام سنتے ہی عدل و انصاف ذہن میں آتا ہے، جن کے دور خلافت میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسی شخصیت جن کے قدموں کی آڑ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ ایسا حاکم جس کے عدل پر دشمن بھی ناز کیا کرتے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے عدل کی مثال قیامت تک زندہ رہے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے نہ کوئی بادشاہی محل بنایا اور نہ کوئی سونے کا تخت بنایا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی قوم انصاف ختم کر دیتی ہے، اللہ پاک وہاں سے عزت کو چھین لیتے ہیں۔ آپ کا ایک پیغام بالکل واضح تھا، حق کے لیے تلوار اٹھاؤں گا اور اپنوں کو بھی نہیں بخشوں گا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سب کے لیے برابر تھا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب۔ ایک مرتبہ ایک غریب شخص اور حکومتی افسر کے درمیان مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ایک ہی صف میں بٹھایا۔ افسر نے کہا کہ میں تو حکومت کا نمائندہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے کہا کہ یہاں حق اور سچ کی حکمرانی ہوگی، منصب کی نہیں۔ تو دوستو، یہ ہے وہ عدل و انصاف جو سب کے لیے برابر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین پر جھگڑا ہوا۔ قاضی کے پاس فیصلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، وہ بھی ایک عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوں گے۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا محسوس نہیں ہوا۔ قاضی نے کہا کیا آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ناراض نہیں ہوا، لیکن آپ نے میرے مد مقابل کو عزت سے بلایا اور مجھے نام سے۔ اس پر قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا دین ہے جہاں عدل کا انصاف اپنوں پر بھی باری ہے، اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا وہ عدل و انصاف جسے دشمن بھی دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ کہا کہ آپ کے بیٹے نے میرے اونٹ کو مارا۔ آپ نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اس کا اونٹ اسے واپس کر دو یا اس کی قیمت واپس کر دو، ورنہ قاضی کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو دوستو، اپنا بیٹا ہو یا غلام کا بیٹا، قانون سب کے لیے برابر تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ گشت اس لیے کرتے تھے تاکہ کسی غریب کی، کسی یتیم کی یا کسی مظلوم کی پکار کو سن سکو۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہنڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے پاس گئے اور جب آپ نے ان کے حالات دیکھا تو آپ کو آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، بیت المال سے آٹا، کھجورے اور کچھ چیزیں لی اور ان کے حوالے کی، اور آپ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے۔ آپ اس لیے بیٹھے رہے کہ آپ نے کہا کہ جب میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ تو دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکومت جو لاکھوں مربع میل تک ان کی حکومت تھی، جن کا عدل و انصاف قیامت تک زندہ رہے گا۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیج کو فالو کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔